الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ کا اپنا یوٹیوب چینل اسلامی نیٹ ورک میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، آج کی اس ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ کل لوگ ہمیں جناب کہہ کر پکاریں گے یا محروم کہہ کر۔ تو میٹھے میٹھی اسلامی بھائیوں، آج کی اس ویڈیو کو پوری لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں جو باتیں بتائی گئی ہے اس کو دیکھنے سننے کے بعد مجھے امید ہے کہ میرا ہر مسلمان بھائی خواب غفلت سے بیدار ہو جائے۔ تو میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، اگر اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل کے آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ میری اگلی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل پائے۔ دوستو، اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ میری اگلی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل پائے۔ تو آئیے میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، جانتے ہیں کہ کیا کچھ آج کے اس ویڈیو میں ہمارے لیے مدنی پھول بیان کیے جانے والے ہیں۔ چنانچہ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، اے مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جب تو صبح کر تو تیرے جی میں یعنی تیرے من میں شام کا خیال نہ آئے، اور شام کرے تو تیرے دل میں صبح کا خیال نہ آئے۔ موت آنے سے پہلے اپنی زندگی سے فائدہ اٹھا لے، اور بیماری سے پہلے اپنی صحت کا فائدہ حاصل کر۔ کیا معلوم کل تجھے کس نام سے پکارا جائے، یعنی ہو سکتا ہے کل لوگ تجھے محروم کہہ کر یاد کرے۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی صبح کرتا ہے تو اسے 4 چیزوں کی نیت لازمی کر لینی چاہیے۔ جی ہاں میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، 4 چیزوں کی نیت اس کو کر ہی لینی چاہیے۔ چنانچہ وہ بزرگ فرماتے ہیں، ایک اللہ تبارک و تعالی کے فرائض ادا کرنے کی نیت کر لینی چاہیے، اور دوسری جن باتوں سے اللہ تبارک و تعالی نے روکا ہے، منع کیا ہے، اس سے باز رہنے کی بھی نیت کر لینی چاہیے۔ تیسری معاملات والوں کے ساتھ انصاف کرنے کی بھی نیت کر لینی چاہیے، اور چوتھی یہ کہ جن کے ساتھ جھگڑا ہے ان کے ساتھ صلح صفائی کرنے کی نیت کر لینی چاہیے۔ اگر کسی سے لڑائی جھگڑا ہو گیا ہے، دشمنی ہے، کسی سے بات چیت بند ہے تو معافی تلافی کی نیت کر لینی چاہیے۔ جب ان 4 نیتوں پر صبح کرے گا تو امید ہے کہ صالحین یعنی نیک بندوں میں شمار ہونے لگے اور کامیابی اس کے قدم چومنے لگے۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ آدمی کو اپنے بستر سے کس نیت سے اٹھنا چاہیے؟ فرمایا کہ اس سوال سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ سونا کس نیت سے ہے، یعنی اٹھنی تو دور کی بات ہے کہ کس نیت کے ساتھ اٹھنی ہے، پہلے اس بات پر غور کرنی چاہیے کہ وہ سو کس لیے رہا ہے، کس نیت کے ساتھ سو رہا ہے۔ کیونکہ روایتوں میں آتا ہے کہ کچھ لوگ سونے کے بعد بھی پوری رات گناہوں میں ملوث رہتے ہیں۔ جی ہاں میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، اگر کوئی بندہ سو جائے تو اسے کیا خبر ہے کہ میں کس کیفیت میں ہوں، اور چونکہ سونے کے بعد تو گناہ کا خیال ہی تصور ہی نہیں رہتا۔ لیکن احادیث مبارکہ میں وارد ہے کہ چند لوگ ایسے ہیں جو سونے کے بعد بھی گناہ کرتے ہیں۔ تو یہ بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کتنا پیارا مدنی پھول ہے کہ یہ بات پوچھنے والے کو غور کرنا چاہیے کہ یہ سو کر کس نیت سے اٹھنا ہے، اس سے پہلے کہ وہ سو کس نیت سے رہا ہے۔ تو میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، اٹھنے کا سوال تو بعد میں ہوگا۔ جو سونے کی حالت اور کیفیت سے واقف نہیں، وہ جاگنے کا طریقہ کیا جانے گا؟ پھر فرمایا، بندے کو اس وقت تک نہیں سونا چاہیے جب تک 4 چیزیں درست نہ کر لے۔ جب تک 4 چیز اس کی صحیح نہ ہو جائے تب تک اس کو سونا ہی نہیں چاہیے۔ آئیے سنتے کہ وہ 4 چیز کیا ہے، اور اس بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بتائے ہوئے اس 4 چیز سے ہمیں کیا نصیحت ملتی ہے۔ چنانچہ پہلی تو یہ کہ
روئے زمین پر اگر کسی شخص کا اس پر کچھ مطالبہ ہو تو اس معاملے کو ختم کیے بغیر سونا مناسب نہیں۔ کیا جانے ملک الموت علیہ السلام آ جائے اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر دیا جائے اور کوئی عذر یا دلیل پاس میں نہ ہو اور یہ پکڑا جائے۔ جی ہاں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نیند ایک طرح کی موت ہے۔ سونے کے بعد نہیں معلوم کہ ہم کس کیفیت میں ہیں، اور اللہ نہ کرے کوئی سویا کا سویا ہی رہ گیا اور گناہوں کا سلسلہ رہا، یا کسی کا قرض دبا لیا ہو، کسی کا مال دبا کر رکھا ہو، اور قیامت میں اس طرح حاضری ہو تو وہ کیا جواب دے گا۔ یہ بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ مدنی پھول ہر ایک اسلامی بھائیوں کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی سونے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ کسی کا قرض مجھ پر تو نہیں نکل رہا ہے، کسی کا حق تو نہیں دبا، کسی کا دل تو میری وجہ سے نہیں دکھ گیا ہے۔ ان تمام طرح کے سوالات اپنے ذہن میں لانا چاہیے اور ایک بار غور و فکر کر لینی چاہیے، تبھی جا کر ہمیں مطمئن ہو کر سونا چاہیے۔ چنانچہ دوسری بات یہ ہے کہ سونے سے پہلے دیکھ لے کہ اللہ عز و جل کے فرائض میں سے کوئی فرض میرے ذمے باقی تو نہیں ہے۔ اللہ نے جو کچھ مجھ پر فرض کی، صرف نماز ہی نہیں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، صرف نماز ہم پر فرض نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی کئی اعمال ایسے ہیں جو ہم پر فرض کیے گئے ہیں۔ تو میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، غور و فکر کر لینی چاہیے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کا ذمہ ہم پر باقی تو نہیں، اللہ کے فرائض ہم پر کہیں رہ تو نہیں گئے ہیں، اگر ہے تو پہلے اس کو ادا کرنی چاہیے، ورنہ ہمیں سونے کا وقت ہی کہاں ہے میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں۔ ہم تو چونکہ عبادت کے لیے پیدا ہوئے، سونے کے لیے تھوڑی پیدا ہوئے ہیں۔ تو میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، تیسری بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ سونے سے پہلے اگر گناہوں کا سلسلہ رہا ہے تو پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کرے۔ ممکن ہے اسی رات ملک الموت آ جائے اور توبہ کی بغیر ہی موت کی آغوش میں چلا جائے، پھر اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا، اس کا انجام کیا ہوگا، کون کیا جانتا ہے۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں کہ ہمارا انجام کیا ہوگا، تو چاہیے کہ سونے سے پہلے سچی توبہ ضرور کر لے۔ چوتھی یہ کہ سونے سے پہلے اپنی وصیت صحیح اور جائز طریقے سے لکھی ہوئی ہو، کہیں ایسا نہ ہو وصیت کے بغیر ہی مر جائے۔ جی میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، اگر آپ نے کسی کا قرض لیا ہے، گھر والوں میں بتا دے فلاں کا اتنا قرض ہے، اللہ ہم سبوں کے حق میں بہتر فیصلہ فرمائے۔ ہمیں نہیں معلوم میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں کہ کب ہمارا آخری وقت آ جائے اور اس دنیا فانی سے جانا پڑ جائے، تو لہٰذا یہ 4 کام تو ضرور کر لینی چاہیے، اس میں ہمارا فائدہ ہے۔ ضرور غور و فکر کیجیے گا ان 4 باتوں پر۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، صبح الگ الگ طریقے سے لوگ کرتے ہیں۔ صبح کی 3 قسم ہیں۔ جب لوگ صبح کرتے ہیں، یہ صبح کے 3 قسم ہیں۔ کہتے ہیں کہ لوگ 3 حالتوں میں صبح کرتے ہیں۔ نمبر 1، کچھ لوگ مال کی طلب میں صبح کرتے ہیں، یعنی وہ سوتے ہی اس لیے ہیں کہ صبح اٹھ کر ہمیں مال کمانا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر وہ لوگ ہیں کہ سوتے اس لیے ہیں کہ اٹھنے کے بعد گناہ کرنا ہے۔ اور تیسرے وہ لوگ ہیں کہ کچھ لوگ صحیح راستہ تلاش کرنے کے لیے اٹھتے ہیں، صبح اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے، گناہوں سے بچنا ہے، نیک راہ اختیار کرنی، علم دین سیکھنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، لوگوں کو بچانا ہے، نیکی کی دعوت کو عام کرنی ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ان اعمال کی نیتوں کو لیے دل میں یہ سوتے رہتے ہیں کہ صبح اٹھنی ہے اور یہ تمام کام کو انجام دینا ہے۔ تو یہ 3 طریقے کے لوگ ہیں۔ کچھ تو مال کمانے کے لیے اٹھتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ گناہ کے لیے جلدی اٹھتے ہیں۔ جی ہاں میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، یہ سوتے اس لیے ہیں کہ صبح جلدی اٹھنی ہے، فلم دیکھنے جانا ہے، فلاں جگہ پر یہ ڈرامے ہونے والے ہیں، وہاں جانا ہے، وہاں جانا ہے، فلاں جگہ پر جانا ہے۔ تو میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، ان تمام چیزوں سے باز رہے۔ آئیے سنتے ہیں کہ اللہ والوں کی صبح کیسے ہوا کرتی تھی۔ چنانچہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ صبح کس حال میں کی؟ فرمایا وہ شخص کیسے صبح کرے گا جو ایک گھر سے دوسرے گھر جانے کی فکر میں ہو اور کچھ پتہ نہ ہو کہ ٹھکانہ جنت میں ہے یا دوزخ میں۔ اللہ اکبر، کیسی سوچ ہمارے اللہ والوں کی ہوا کرتی تھی۔ اس سے پوچھا گیا کہ آپ صبح کس حالت میں کیے، آپ کے صبح کس حالت میں ہوئی؟
کیسی صبح کی بات کر رہے ہیں آپ؟ میں صبح کیسے کروں گا؟ میں سوؤں کس امید پر؟ کیا میں نے جنت کی تیاری کر لی ہے؟ کیا میں نے قبر کے عذاب سے بچنے کی تیاری کر لی ہے؟ قبر میں جو 3 سوالات ہونے، کیا میں نے اس کی تیاری کر لی ہے جو میں مطمئن ہو کر سو جاؤں؟ کیسے سوؤں؟ مجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ مجھے جنت ملنے والی ہے یا دوزخ ملنے والی ہے۔ کس امید میں سو جاؤں؟ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیو، یہ اللہ والوں کی سوچ ہے۔ تو اللہ والوں کے فیضان پانے کے لیے ان اللہ والوں کے واقعات کو پڑھے۔ الحمدللہ عز و جل آپ کا اپنا یوٹیوب چینل اسلامی نیٹ ورک آپ کو اسی طرح کی سوچ فراہم کرتی ہے، آپ کو اسی طریقے سے اللہ والوں بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کی سیرت کو پیش کرتی ہے، تاکہ آپ بھی ان کو سنیں، ان کو پہچانیں کہ یہ اللہ والے ہیں، یہ اللہ والوں کی زندگی ہیں، یہ اللہ والوں کی سیرت ہے، یہ کیسے اپنی زندگی بسر کرتے تھے، ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، لوگوں سے گفتگو کرنا، ان کا دنیا کے اندر رہ کر لوگوں کے سامنے آنا جانا کیسا ہے، ان کا کیسا کردار ہے، اخلاق کیسے ہیں، یہ ان کی سیرت سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ تو میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، آپ اس چینل پر اپلوڈ کیے جانے والے ویڈیوز کو دیکھیں، انشاءاللہ عز و جل علم دین بھی نصیب ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ بزرگان دین کے اقوال سن کر، ان کے سیرتوں کو سن کر اللہ نے چاہا تو آپ کا بھی ذہن بنے گا کہ مجھے بھی ان اللہ والوں کے طریقے پر چلنا ہے، مجھے بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے، گناہوں سے بچنا ہے، جہنم میں جانے سے بچنا ہے، اپنے آپ کو گناہوں کے راستے پر لے جانے سے رکنا ہے، اور نیکیوں بھری زندگی گزار کر ہمیں بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر کے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام پانا ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نظر رحمت سے اللہ نے چاہا تو دنیا اور آخرت میں بہتر ہمارا معاملہ ہوگا۔ اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو حق کہنے، حق سمجھنے اور حق باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔